دیا گیا. دیکھیے ابھی میں ایک جملہ یہاں پر جو بول رہا تھا، راوی بولنے کی بجائے صحابی میرے منہ سے نکل گیا. آج کل یہ معاملہ بھی بہت چل رہا ہے، سبقت لسانی کو پکڑنا، سبقت لسانی کو پکڑنا کہ انسان بولنا کچھ چاہ رہا تھا اور انسان کی زبان سے نکل کچھ گیا. میں ابھی یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ کسی راوی کے اوپر جھوٹ کا الزام لگا تو اس کی روایت کو چھوڑ دیا گیا. اب میری زبان سے نکل گیا کہ کسی صحابی پر، راوی کی جگہ صحابی کا لفظ میری زبان سے دھوکے سے نکل گیا. جب آدمی بات کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو اس طریقے سے الفاظ کا ہیر پھیر ہو جاتا ہے. ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پڑوسی ملک میں مفتی طارق مسعود صاحب، ان کے ساتھ جو قوم نے بے غیرتی کا، بے حیائی کا اور بددیانتی کا جو معاملہ کیا ہے کہ ان کی زبان پھسل گئی، غلطی ان سے ہوئی، جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ الفاظ انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کی انہوں نے معافی بھی مانگ لی. لیکن ہماری قوم کی بددیانتی دیکھیے، ذاتی بغض کی بنا پر، ذاتی عناد کی بنا پر اس کو گستاخی سے جوڑا جا رہا ہے، اور ایسے شخص پر گستاخی کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے جس شخص کی بالغ ہونے کے بعد سے اب تک کی زندگی قرآن، احادیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچاتے پہنچاتے گزر گئی. 4 بیویوں کے شوہر ہونے کے باوجود ساری دنیا کے اندر بیوی بچوں کو چھوڑ کر گھوم رہے، دین کی خاطر گھوم رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ شہرت دی ہے کہ وہ اس شہرت کا فائدہ اٹھا کر بے شمار دنیا کا مال و دولت کما سکتے، لیکن صرف دین کی خاطر وہ بندہ گھوم رہا ہے، دین پھیلانا چاہتا ہے، قوم کے اندر، نوجوانوں کے اندر بیداری پیدا کرنا چاہتا ہے. اب ایسے شخص کی زبان پھسل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں اتنی قربانیاں دے رہا ہے. اب زبان پھسلنے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ بولا جاتا کہ بھائی آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے معافی مانگ لیے، ختم ہو گئی بات، لیکن اس غلطی کو گستاخی کا نام دے دیا گیا. تو ہم کو یہ مفتی طارق مسعود صاحب کا واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں. اس منبر پر بھی بیانات ہوتے ہیں، ہفتے میں الگ الگ عالم دین آ کر مولانا سلیم صاحب بلاتے ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں. تو ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی سبقت لسانی سے کوئی بات ایسی نکل جائے جو نہیں نکلنا چاہیے تھا. تو ہم اپنا ظرف بڑا کریں، اپنے ظرف کو بڑا کریں. سمجھیں جس آدمی کے اوپر، جو عالم دین کے اوپر ہم یہ تہمت لگا رہے کہ اس نے یہ بات غلط کہہ دی، گستاخی کر دی، ہم اس کے بارے میں اس کی زندگی کو دیکھیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، اس کا جو معاملہ کیسا وہ دیکھا جائے گا. اب ایک آدمی جو دین سے دور ہے، دین سے اس کو کوئی مطلب نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا اس کو کچھ پتہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے دین پھیلانے میں اس کا کوئی کردار نہیں، دینداری سے، دینی بیداری سے اس کو کوئی مطلب نہیں. ایسا دنیا دار آدمی اگر کوئی بات کہہ رہا ہے، غلط بات کہہ رہا ہے، تو آپ گرفت کریے. لیکن ایک دیندار آدمی ہے، عالم دین ہے، دین کو پھیلانے کا کام کر رہا ہے، جگہ جگہ گھوم کر دعوت و تبلیغ کر رہا ہے. اب اس کی زبان سے بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے پکڑ کر جو واویلا مچاتے ہیں وہ واویلا بند ہونا چاہیے. اس سے جو نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے، وہ نفرت کی آگ خدا نہ کرے ہمارے گھروں کو جلا کر رکھ سکتی ہے. ہمارے ابھی مساجد میں بیانات ہوتے ہیں، میں بھی یہاں پر آ کر بیان کرتا ہوں، مجھ سے بھی کئی مرتبہ ہو سکتا ہے کوئی غلط بات زبان سے نکل گئی ہو، اور بے شمار علماء جگہ جگہ بیانات کرتے تو سبقت لسانی سے ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی مجھ سے ہوا. میں راوی کہنے کے بجائے میری زبان سے صحابی نکل گیا. تو اس کا بھی دھیان رکھیں.